اسکول میں مشتمل ہوگی. تو اب بیت بازی کا مقام مہمان خصوصی سے اجازت کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابتدا میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یہ بیت بازی کا مقابلہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان ہوگا. پھر خیال یہ گزرا کہ طلباء اس دور کے طلباء ہیں، ہم گزشتہ دور کے طالب علم تھے، آج کے ٹیچر ہیں. یعنی اگر یہ مقابلہ واقعی طلباء اور اساتذہ کے درمیان میں ہو تو شکست ہمارا مقدر ہوگی. اچھا، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کو بہت واضح طور پہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ گریز کریں. میں نے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک مشترکہ سی ٹیم بنائی ہے تاکہ جو ہے وہ عزت محفوظ رہ جائے. چونکہ یہ آپ بھی نہ چاہیں گے، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ جیتے، چونکہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ جیتیں، اس لیے کہ یہ ہماری خوشی کی بات ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کچھ اس مرحلے سے گزریں کہ آپ کو ہماری شکست میں کچھ اپنی ہزیمت جو ہے وہ نظر آئے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھ مشترکہ نام کی کوئی چیز کر لیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عزت ہمیں بھی عزیز ہے. ہاں، یہ عرض کروں گا. اچھا، اس سے یہ جو گریز کا جو پہلو ہے، اس سے میں یہ عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ میرا ارادہ تھا کہ جو اساتذہ بیت بازی میں حصہ لیں گے اگر وہ صرف اپنے اشعار جو ان کو یاد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو اشعار اگر زیادہ نہیں تو ضرورت کے مطابق تو یقیناً یاد ہے، لیکن ان کو کم سے کم منظم کر لیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ بے سے شروع ہوتا ہے اور یہ رے سے شروع ہوتا ہے. کم سے کم میں بہت صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں کہ مجھے اتنا وقت نہ مل سکا کہ میں اپنے اشعار کو کسی ترتیب میں کر لیتا. اب ممکن ہے کہ اشعار تو یاد ہوں لیکن آپ کہیں گے رے اور مجھے یاد آئے گا کاف کا شعر، تو بہتر یہ ہے کہ تو اس صورت میں بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ ہونا کیا ہے. مگر ایک چیز یقینی ہے کہ یہ عجیب بات ہے یہاں کہ محبتوں کی بازی کوئی ہار کے بھی جیتا، کوئی جیت کے بھی ہارا. یہ اپنا حال ہے استاد جی سے اب کے پہروں تک نظر آیا جہاں پر سایہ دیوار بیٹھے ہیں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ زندگی کا سفر رائگاں تو ہے. یہ بات پھر مجھے سورج بتانے آیا ہے، عزل سے میرے تعاقب میں میرا سایہ ہے. یہ الگ بات ہے خدا اس کو نہ بننا آیا، ہم نے کی ہے اسی پتھر کی عبادت پھر بھی. یہ کشمکش دیر ہے یا زیست کے آثار، جلتا ہے چراغ اپنا ہواؤں کے سہارے. یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ایک سی صورت کی چمک کا ہر دیا ممنون ہے، شاہ و مفلس کی رگوں میں ایک جیسا خون ہے. جو بھی میرا ہم وطن اس وطن کی شان ہے، عرض پاکستان کا ہر شخص پاکستان ہے. یہ وہم ہے آنکھوں کا تصور کی نمائش ہے میری نگاہوں میں تماشائے جہاں ہیچ. چاندنی رات کے خاموش ستاروں کی قسم، دل تو کیا روح نے بھی تجھ سے محبت کی ہے. یہ
یہ جدائیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا۔ اپنی آواز کی لفظش پہ تو قابو پا لو، پیار کے بول تو ہونٹوں سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے تیور کو سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ نہ چھیڑ اے نکتے بادے بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اب مجھ پہ نزاکہ عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ نئے جب دوست ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، نئے جب دل دکھاتے ہیں پرانے یاد آتے ہیں۔ ناکامیوں نے اتنا سرکش بنا دیا، اتنا ہوئے ذلیل کہ خوددار بن گئے۔ یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ نازک تھا دل تو پھول کی پتی سے بھی شکیل، دنیا کے حادثات نے پتھر بنا دیا۔ اب کے بچھڑے تو بچھڑنے کی شکایت کیسی، بہار کے پھولوں کو پتوں سے رفاقت کیسی۔ میں نے اس دور میں انسان سے محبت کی ہے، جرم سنگی ہیں رعایت کیسی۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں، مجھے ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، جرت ہے شکیل اپنی اپنی، حالی نے زباں سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر رہے تھے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ترسا دیا ہے ابرے گریزاں نے اس قدر، برسے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے۔ یاد پھر آتا ہے گزرا ہوا ساون مجھ کو، پھر میری آنکھ نے رونے کا بہانہ چاہا۔ اس گلشن ہستی کو سمجھ فلسفہ داں ہیچ، ہر ایک گلے خنداں ہے با انداز خزاں ہیچ۔ شاہ کا نام جب آتا ہے بگڑ جاتے ہو، وہ طریقہ تو بتاؤ تمہیں چاہیں کیوں کر۔ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ روپیلی چھاؤں، یہ آکاش پہ تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال۔ لیکن کون جانے، کون سمجھے دل کا حال، اے غمِ دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آج اس کی بے رخی نے مگر دل دکھا دیا۔ اے کر میں نہا ہے زندگی، الزم ہستی سے تو ابراہیم مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ شباب آج دنیا نے ستم ڈھائے تو دل ٹوٹ گیا، تیری باتیں تیرا انداز وفا یاد آیا، کاش ہم تجھ کو منا لیتے نہ جانے دیتے، مدتوں بعد یہ احساس خطا یاد آیا۔ اطہر یہ غزل تو نے کہی خوب ہے، لیکن یہ بندش الفاظ، یہ انداز سے بیاں ہیج۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو حسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔
یکایک توڑ ڈالا ساغرے میں ہاتھ سے لے کر، مگر ہم بھی مزاج نرگس رانا سمجھتے ہیں. ناز نہ کر حیات پر عظمت کار سے گزر، جس میں خزاں کا رنگ ہو ایسی بہار سے گزر. رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے لیکن نہیں. رات چھائی تو ہر ایک درد کے جھرنے چھوٹے، صبح پھوٹی تو ہر ایک زخم کے ٹانکے ٹوٹے. دوپہر آئی تو ہر رگ نے لہو برسایا، دن ڈھلا خوف کا افریت مقابل آیا. اب آپ لوگوں نے بیت بازی تو دیکھا، دونوں ٹیمیں اپنی جانب مکمل تیاری کر کے آئی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے جو وقت مقرر کیا تھا تو میں پرنسپل صاحب کی اجازت سے چاہوں گی کہ اب اس بیت بازی کو ہم ختم کریں، کیونکہ مزید ابھی پروگرام اور باقی ہے. کہ آپ کا نام معلوم کر لوں. اجی نام تو بس نام ہے، نام میں کیا رکھا ہے، چھوڑیے نام. گویا گمنام صاحب، آپ کی عمر ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. گویا آپ کی عمر اسی طرح گزر گئی. آپ اپنی تاریخ پیدائش بتانا پسند فرمائیں گے؟ اجی ابھی پیدا ہی کہاں ہوئے ہیں. ماشاء اللہ سے یہ جو آپ کا قد نظر آ رہا ہے یہ کتنا ہے؟ اتنا کہ نیپولین بوناپارٹ نظر اٹھا کر اور عالم چندنا نظر جھکا کر. آپ کا پسندیدہ رنگ؟ رنگ ترنگ. پسندیدہ چیز کون سی ہے آپ کی؟ چگلی. پسندیدہ جگہ بتانا پسند فرمائیں گے؟ عارف بھائی کی دکان. تبھی عارف بھائی کی دکان پہ اتنی چوریاں ہو رہی ہیں. اپنا پسندیدہ دن بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ جس دن کیپٹن صاحب چھٹی پر ہوں اس دن کو تو کیا ہی کہنے. پسندیدہ موسم کیا ہے آپ کے؟ پیار کا موسم. پسندیدہ کھلاڑی؟ ہاں، خواتین کھیل میں کم ہی حصہ لیتی ہیں. اب تک آپ کی پسندیدہ جماعت کون سی رہی؟ جی ارے جناب کہیں پولیس گرفتار نہ کر تو رہنے دے اسے. کس شے سے خوف آتا ہے آپ کو؟ امتحان کے پرچے سے. وہ وقت جو جلدی گزرتا ہوا محسوس ہو؟ وی سی آر پر فلم دیکھتے ہوئے. خوشگوار لمحات بیان فرمائیں گے اپنے آپ؟ ڈسکو ڈرائیونگ کرنا. مشکل ترین وقت جو کٹ نہ سکے؟ ابا جان کی نصیحت کے وقت. کس وقت آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے؟ امتحانوں کے نزدیک. اپنا پسندیدہ شوق تو بتائیں. لمبے بال رکھنا اور بریک ڈانس کرنا. انٹرویو ختم کرنے سے پہلے میں کوئی آپ کی ایسی بات، کوئی ایسی خواہش جو حاضرین کے سامنے کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ کاش صرف ایک دن کے لیے کیپٹن بن جاؤں. شکریہ. اب آپ کے سامنے غزل پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں عمار حسن، جن کا تعلق 10th کیمبرج سے ہے. عمار حسن 10th کیمبرج. جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. یہ دولت بھی لے لو، شہرت بھی لے لو، سے گرنا وہ گر کے سنبھلنا، وہ پیپل کی چھاؤں میں پیارے سے طوطے، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی نشانی. یہ دولت بھی لے لو، شہرت بھی لے لو، کبھی گھروں نے بنانا بنا کے مٹانا، وہ معصوم چاہت کی تصویر اپنی، وہ خوابوں کھلونوں کی جاگیر اپنی. نہ دنیا کا غم تھا نہ رشتوں کے بندھن، بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی.